الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورہ انبیاء میں اور سورہ صاد میں خصوصیت سے اللہ جل شانہ کے بعض جلیل القدر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اور ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ جب جب وہ کسی مشکل حال سے گزرے، جب جب کسی پریشانی سے اور مصائب و آلام کے طرح طرح کے حالات سے ان کو گزرنا پڑا، تو سب کی مشترکہ صفت جو تھی وہ رجوع الی اللہ تھی. اور اس کو مبالغے کے صیغوں کے ساتھ بیان کیا گیا. اواب، بہت زیادہ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع ہونے والے تھے. اواب، سب سے زیادہ بلند ترین ایمانی سطح حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو حاصل ہوتی ہے. اللہ جل شانہ کی ذات پر بے حد اعتماد، یقین، توکل علی اللہ کا بلند ترین درجہ حضرات انبیاء اور رسول کو نصیب ہوتا ہے. گویا کہ کھلی آنکھوں وہ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ کا مالک اللہ ہے. یہ ان کے دل کا حال ہوتا ہے. ان کی زبان قال اور ان کی زبان حال دونوں یکجان ہو جاتے ہیں. اس لیے جس طرح کے بھی حالات سے ان کو واسطہ پڑا، حضرت ایوب علیہ السلام کیسی بیماری کا ابتلا ان پر آیا. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اس بیماری کے ابتلا اور امتحان میں ایک طرف مجسم صبر و رضا کا پیکر بنے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف بہت اللہ سے لو لگانے والے ہیں. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. حضرت یونس علیہ السلام اندھیروں میں چلے گئے،
ساری انسانیت کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، ان پہ کیا گزر رہی ہے، ان پہ کیا بیت رہی ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں۔ اور اگر کسی کو پتہ لگ جائے، معلوم ہو جائے، تو ان اندھیروں سے نکال کون سکتا ہے؟ عافیت اور سہولت کے ساتھ خلاصی کی کون صورت پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ کے اس جلیل القدر پیغمبر نے بھی ان اندھیروں کے اندر بھی اسی کو پکارا جس کا دیکھنا اجالوں اور اندھیروں میں یکساں ہے۔ من ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، رات کی تاریکی میں کوئی چھپ کر چل رہا ہو، دن کے اجالے میں سر عام چل رہا ہو، اس کے ہاں سب برابر ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بھی، کوئی چپ کے سرگوشی کرے یا کوئی اونچی آواز سے بات کرے، اس اللہ جل شانہ کے لیے دونوں یکساں ہیں، برابر ہیں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ تو اس اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نے ان اندھیروں میں اسی کو پکارا، اور اس کو پکار کر مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو راستہ بتایا کہ تکلیفوں میں گر جاؤ، مصائب اور آلام میں جب تم مبتلا ہو جاؤ تو لہو دعوت الحق، پکار کے لائق اسی کی ذات ہے، اس کی بارگاہ میں متوجہ ہو، سارے اختیارات کا مالک وہی ہے، اسی سے ہونے کا یقین رکھو، اور جب تک اس کی بارگاہ سے منظوری نہیں ہوگی سارے کے سارے اسباب درے کے درے رہیں گے۔ الاللہ ترجع الامور، ساری کائنات کی فائلیں اسی کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں، سارے انسانوں کے اعمال اسی کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اسی کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ حالات کا خالق بھی وہی ہے، حالات کا لانے والا اور حالات کا اٹھانے والا بھی وہی ہے۔ اپنے کلیم کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی بتایا تھا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو پھینکو، سانپ بنا دیا، پکڑو، لاٹھی بنا دی۔ فرعون کی گورنمنٹ کا اثر مت لینا، فرعون کی بڑی زوراور گورنمنٹ ہے، اس کا تأثر دل میں نہ آئے، میری ذات پہ نظر ہو، ایک آن کی آن میں چاہوں تو سراسر فائدے کی چیز کو زہر بنا دوں، ایک آن کی آن میں چاہوں سراسر زہر کو سراسر فائدے کی چیز بنا دوں، دوست کو دشمن بنا دوں، دشمن کو دوست بنا دوں، سب کے دل میرے قبضہ قدرت میں ہیں۔ آخذ بناصیتہا ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتہا، ساری کائنات کی ساری مخلوقات کی پیشانیاں اس کے قبضہ قدرت میں پکڑی ہوئی ہیں۔ تو اندھیروں میں کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ میں ایمان دیا، اے اللہ ان اندھیروں میں مجھے دیکھنے والا سوائے تیرے کوئی نہیں، اے اللہ ان اندھیروں سے مجھے نکالنے والا سوائے تیرے کوئی نہیں، اور ان اندھیروں میں جو آیا ہوں، ان اندھیروں کے اندر جو میں گھر گیا ہوں، یہ ظاہر ہے کہ فیصلہ تو تیرا ہی ہے، تیری مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن سبحانک تیری ذات غلطی سے پاک ہے، اے اللہ اس میں فیصلہ تیرا ہے لیکن غلط نہیں ہے، سبحانک۔ ہم تو فوراً اعتراض کر دیتے ہیں، زبان نہ بولے تو دل شکوے شکایت کرتا ہے کہ کن حالات میں آ گیا ہوں، پتہ نہیں میں نے کون سا گناہ کر لیا۔ نماز تو میں پڑھتا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا۔ اللہ، یہ لفظ بھی عجیب ہے، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، یعنی میں تو معصوم ہوں اور گناہ تو مجھ سے ہوتا ہی نہیں، اور پتہ نہیں کون سا ہو گیا، کوئی کبھی ایسا ہوا کہ مجھے بھی نہیں پتا۔ انا للہ و انا الیہ